اگر انانیت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. کہہ لیجئے ابو جہل بھی تو ویسے ہی کرتا تھا, جانتا تھا کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں جو خاندان کے آدمی ہیں, لیکن ان کو انانیت کہ اگر میں قبول کر لوں گا تو لوگ مجھے جو لیڈر سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھیں گے, میری حکومت اور منصب چھن جائے گی اور لوگ اس کی اتباع کرنے لگیں گے. دیکھیے اس کو بھی سمجھاتا ہوں. حسد بھی ایک چیز ہے. حسد کو دوسرا نام رکھ دیجئے کہ آگ ہے. یہ انسان کا جسم نہیں بلکہ دل جل جاتا ہے. حسد کی وجہ سے جسم جلے نہ جلے مگر دل جل جاتا ہے, انسان کو احساس نہیں ہوتا. دیکھیے عبداللہ بن ابی بن سلول, کون نہیں جانتا ہے؟ نہیں جانتے تو یاد رکھیے نام. عبداللہ بن ابی بن سلول ایک بڑے پائے کا آدمی تھا, لیکن ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے. لکل اجل مسمى, ہر ایک چیز کا اللہ رب العالمین نے وقت متعین کیا ہے. آپ کا وقت نہیں آنے تک جو کرنا ہے کیجئے, جب وقت آئے گا اللہ رب العالمین بلا لے گا, نہیں تو اللہ رب العالمین جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ فیصلہ وہاں نازل کر دے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ کے اندر دو قبیلے, دو نہیں بہت قبیلے تھے لیکن یہاں دو بیان کر رہا ہوں میں, دونوں کی بات ہے یہاں. اوس اور خزرج, یہ دو یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے, جیسے بنو نذیر, قریظہ, یہ بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے مدینہ میں. تو اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے. یہ دونوں قبیلے کے لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سربراہ مانتے تھے کہ ہمارے صدر صاحب ہیں, ہمارے لیڈر صاحب ہیں, مانتے تھے. یہ بات کب کی ہے؟ ہجرت سے پہلے کی. موقع یہاں تک نہیں, یہاں تک پہنچ گیا تھا, نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اوس اور خزرج والے ایک دن سارے لوگ مل کر کے اتفاق کر بیٹھے کہ آج سے ہم عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سربراہ مانیں گے, اپنا لیڈر قائم کر لیں گے. اتنا نہیں بلکہ تاج بنانے لگے کہ تاج ان کے سر پہ رکھیں گے, بادشاہ بنا لیں گے. جیسے تاج بنا رہے تھے, تیار کرنے لگے تھے, اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. جیسے ہی ہجرت کر کے آتے ہیں, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے روشنی جھلکتی, جیسے ہدایت جھلکتی تھی کہہ لیجئے. جو دیکھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ حق پرست انسان ہے, حقیقت میں یہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے لائق ہے, یہی رسول ہو سکتا ہے, سمجھ جاتے تھے. لیکن جیسے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے, سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگتے ہیں اور اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ پر ایمان لانا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیے جو اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی منصب بچانے کے لیے, اپنے حکومت بچانے کے لیے حسد کر رہا تھا, اس کی سربراہی دھری کی دھری رہ گئی اور سارے لوگ پلٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. حسد انسان کر کے کتنے دن جی سکتا ہے؟ جی لیجئے, لیکن جب وقت آئے گا اللہ رب العالمین نے آپ کا بھی ہمارا بھی ہر ایک کا وقت متعین کر کے رکھا ہے. کب ذلت, کب رسوائی, کب عزت, کب ہدایت, کب بدعت, کون سی چیز کا کہاں ارتکاب ہمیں کرنا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں ہے. ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بری چیزوں سے بچائے اور صحیح چیزوں کی پہچان کی صلاحیت نصیب فرمائے, آمین. قسم کی تعریفیں, حمد و ثنا, بزرگی, بڑائی تنہا اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے آسمان و زمین, ساری مخلوقات کا خالق, مالک اور رازق بھی ہے, جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے, جو ہماری موت اور حیات دونوں کا مالک ہے, جو رات دن بلکہ ہر لمحہ ہماری نگرانی کرتا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے ان گنت بے شمار نبیوں اور رسولوں پر, خصوصاً اس ختم ہونے والی دنیا کے اندر بھیجے گئے سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کی بے انتہا قربانیاں پیش کرنے کے بعد دین حق ہم کو حاصل ہوا ہے. معزز حاضرین, پردہ نشین خواتین اسلام, آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, اس دور میں اگرچہ یہ کہا جائے گا کہ ہم لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے, لیکن علم کے حاصل کرنے کے ذرائع بہت زیادہ ہیں. آج کا دور ایسا ہے, علم کی پرانے زمانے کے لوگوں کے حساب میں ہم لوگوں میں بہت کمی ہے,
لیکن علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں. اس واسطے ہم آج تو بہانے کر سکتے ہیں، قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین ہمارے پاس اتنا علم نہیں تھا یا میں حاصل نہیں کر سکا تھا جس کی بنیاد پر میں اپنی اصلاح کر سکتا تھا. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ جدھر آپ قدم رکھیں ادھر علم حاصل کرنے کے ذرائع بلکہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، دن بدن آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ابھی جیسے میرے تقریر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر یہاں کوئی نہیں سن سکتا، کوئی بہانہ نہیں کہ میں وہاں تک پہنچ نہیں سکا تھا مسجد تک. آپ اپنے گھر پہ دیکھ لیجئے، جو حوالے پیش کیے جائیں گے، وہ آیتیں، وہ حدیثیں نکالیے، ڈھونڈیے اور پڑھیے، آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میرا عنوان ہے کہ لوگ حق بات کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں. حق کے معنی سچ، کھرا، کھوٹا سب جانتے ہیں. جو واقعے کے مطابق بات ہوتی ہے اس کو حق کہا جاتا ہے. واقعہ جیسے پیش آیا اس کے مطابق جو دلیل ملے گی ہم کہیں گے یہی حق ہے. اور دنیا کے اندر قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں ایسے حق ہیں، اس طرح سچے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اور کوئی نقطہ بھی حق کے خلاف نہیں آئے گا. اگر کسی نے ہمت اور جرأت کی کہ قرآن اور حدیث میں کچھ نقطے ڈھونڈیں گے، کچھ غلطیاں اور خامیاں نکالیں گے، تو دنیا میں ایسے رسوا اور ذلیل ہو کر کے گئے ہیں دنیا سے. آج اس کی کچھ نشانیاں تو مل سکتی ہیں مگر ان کا نام کسی کے دل میں عزت کے ساتھ نہیں آتا. ایک مثال دی جائے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ. تو حق بات کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن کچھ اوقات اور لمحے ایسے آ جاتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کا انکار کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں. اور یہ کوئی غیر مسلم اور کوئی کافر نہیں ہوتا ہے. آج کل دیکھا جائے تو مشرکین مکہ سے مقابلہ اور کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں. آج کے بہت سارے مسلمان جو قرآن اور حدیث ہاتھ میں لیتے ہیں، رکھتے ہیں، گھروں میں رکھتے اور پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی حق کا انکار کرتے ہیں. انجان بنتے ہیں جان کر کے، کبھی ہٹ دھرمی سے، کبھی آر اور ملامت اور شرمندگی کا احساس ہونے کی وجہ سے، کبھی حسد کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، لیکن حق کو ٹھکراتے ہیں. تو آئیے چند اسباب اور وجوہات میں آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں رکھوں گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے، میں اللہ رب العالمین سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین حق بات مجھے صحیح سے واضح کرنے اور بیان کرنے کی توفیق اور صلاحیت نصیب فرمائے. آمین. اور کہنے کے ساتھ ساتھ پہلے مجھے عمل کرنے والا اور ہمارے ساتھ ساتھ سامعین اور سامعات کو بھی سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بنائے. آمین. معزز حاضرین، قرآن اور حدیث حق ہے، اس کی ہر بات حق اور سچی ہے، کسی کو انکار نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. اور عقل کا یہی تقاضا ہے کہ جب معلوم ہو جائے کہ فلاں بات حق ہے تو اس پہ ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے، مان لینی چاہیے. اگر معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے تو ذرہ برابر بھی چوں چرا اگر مگر نہیں، ایسا ویسا نہیں کرنا چاہیے، فوراً سر جھکا دینا چاہیے. یہ ایمان کا بھی تقاضا اور عقل کا بھی تقاضا ہے. کوئی کہے یہ انسان ہے اور دیکھ کر کے ادھر ادھر کتران لگے، نہیں میں نہیں مانتا ہوں، ایسا ہے ویسا ہے، تو نہیں چلے گا. عقل کا تقاضا ہے کہ اس نے سمجھ لیا ہے کہ یہ حق ہے تو ماننا پڑے گا. دیکھیے، انسان کے اندر انانیت نہیں ہونی چاہیے. ایک ہے انا، ایک ہے کبر. یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں اپنے تقریر کا. ایک انا اور ایک ہے کبر. کبر یعنی تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا. ایک ہے انا جس کو ہم انا، میں پنا کہتے ہیں، انانیت. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. انا کو بھی لوگ سمجھنے لگتے ہیں گھمنڈی، اس کو بھی کہا جاتا ہے. تھوڑا فرق ہے. تکبر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا، کمزور سمجھنا. اور انا میں، انانیت میں اپنے آپ کو ہر معاملے میں بڑا اور عزت والا سمجھنا، سامنے والے کو چھوٹا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کی ہر جگہ کوشش کرنا. کہیں ایسا نہیں کہ ہماری عزت چلی جائے گی، کہیں ایسا نہیں ہماری حکومت چلی جائے گی. وہ حکومت بچانے کے لیے طرح طرح کے تعویلات، تلبیسات ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، یہ انانیت ہے. اس کی ایک مثال نضر بن حارث، ایک بڑا ملعون شخص گزرا ہے. نضر بن حارث بڑا ملعون شخص گزرا ہے،
لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر آنگن میں، ہمارے ہی گلی محلے میں کوئی بڑا آدمی ہے تو لوگ یا تو ڈر کے مارے اس کی عزت کرتے ہیں، یا تو سارے لوگ عزت کر رہے ہیں تو میں کیسے بھاگوں گا، میں جانتا ہوں حق کیا مگر میں بھی اسی کی عزت کرتا ہوں، یہ ہوتا ہے۔ تو نضر بن حارث جو آدمی تھا وہ بڑا تاجر تھا اور تجارت میں اتنا آگے پہنچا ہوا تھا کہ دور دور دوسرے ملکوں میں جا کر کے تجارت کیا کرتا تھا اور آنا جانا رہتا تھا اس کا۔ ایک مرتبہ فارس کے کسی شہر میں گیا تھا تو وہاں کے بادشاہوں کے قصے کہانیاں وہ سن سن کر کے تھوڑے دن سیکھ لیا کہ بڑے اچھے اچھے اور مزیدار قصے ہیں۔ وہاں فارس، جو ملک فارس اس زمانے میں تھا، اس ملک کا ایک بادشاہ تھا رستم اور ایک اسفندیار یا جو بھی نام رہا ہو۔ تو یہ بادشاہوں کے بارے میں قصے کہانیاں وہاں کے لوگ یعنی ملک فارس کے لوگ بہت بیان کرتے ہیں، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ بڑا سمجھتے ہوئے اپنے بادشاہوں کے قصے بہت زیادہ بیان کرتے تھے۔ اب یہ نضر بن حارث جو ملعون شخص تھا، اللہ اس پر لعنت برسائے، وہ آدمی جب وہاں سے وہ قصے کہانیاں سیکھ کر کے مکہ پہنچتا ہے تو تب تک دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا ہے، مطلب جب تک نبی نہیں بنے تھے بھی نبی بنا دیا گیا ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو جمتی نہیں تھی، اپنے اندر یہ انانیت رکھتا تھا، انا پرستی، کہ ہمارا عہدہ نہ چل جائے، ہمارا بڑک پن نہ چل جائے، ہماری حشمت اور جاہ و منصب نہ ختم ہو جائے، یہ اس کو ڈر لگا ہوا تھا۔ تو یہ کیا کر رہا تھا کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس قرآن کو جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پڑھ کر کے لوگوں کو سنا کر اٹھ کے جائیں گے، فوراً میں موقع جانے نہیں دوں گا اور اسی مجلس میں پھر جاؤں گا اور لوگوں کو پلٹانے کی کوشش کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں سے کوئی قرآن کی آیت، کوئی قصہ، کوئی اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت کی باتیں کچھ سنا کر کے اٹھتے تھے، فوراً یہ نضر بن حارث وہاں جاتا تھا اور لوگوں کو سناتا تھا، رستم اور اسفندیار کے قصے سنا کر کہتا تھا بتاؤ اس کی باتیں اچھی لگی یا میری باتیں اچھی لگ رہی ہے۔ کہنا چاہتا تھا کہ میں اس سے بھلا ہوں، انانیت اسی کو کہا جاتا ہے، میں اس سے اچھا ہوں، میری باتیں سنو اور اس پر عمل کرو، تم لوگ اچھے رہو گے، باعزت رہو گے، بے عزت نہیں ہونے دوں گا۔ بلکہ یہ تمنا کرتا تھا اے اللہ رب العالمین اگر میں ناحق پر ہوں تو مجھ پر آسمان سے پتھر کا عذاب برسا دے یا تو پھر کوئی دردناک اور خطرناک عذاب نازل فرما دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان انانیت پر اتر جاتا ہے تو اپنا بھی نقصان بھول جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں مشرکوں اور کفار کو کیا کہا گیا ہے کہ لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کہہ لیجئے کہ جب انسان اپنے عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا، چونکہ عقل سلیم ایک نعمت ہے، اور جب اس کا صحیح استعمال انسان نہیں کرتا ہے تو اس کی عقل کہہ لیجئے کہ گھٹنے پہ آ جاتی ہے۔ جب صحیح استعمال انسان نہیں کرے گا تو وہ عقل اس کے نیچے آ جاتی ہے کہہ لیجئے، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تب نضر بن حارث کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ موقع ہے ابھی کہ لوگوں کو بھٹکایا جائے، قصے کہانیاں سناتا ہے۔ تب تک ابھی چند ہی دن گزرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ کون سی آیت؟ جو ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 32۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ۔ اے اللہ رب العالمین، دیکھیے اللہ رب العالمین کے بیان کرنے کا انداز دیکھیے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ رب العالمین اگر یہ یعنی قرآن تیری جانب سے حق ہے، وہ جانتا تھا یہ حق ہے، میں نہ حق پہ ہوں، میری باتیں بیکار کی ہیں، وہ جانتا تھا، لیکن انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور عقل بھی کھو بیٹھتا ہے جب انا پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نضر بن حارث نہیں، ان کے پورے لوگ کہہ رہے ہیں اے اللہ رب العالمین اگر یہ تیری جانب سے حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو اللہ رب العالمین حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دے یعنی ہلاک کر دے، اور یا تو پھر کوئی دردناک قسم کا عذاب نازل فرما دے۔ دیکھیے اگر اس کو احساس ہوتا تھا تو یہ کہتا تھا، انانیت اگر نہیں ہوتی تھی اس کے اندر، اللہ رب العالمین اگر قرآن حق ہے تو مجھے ہدایت نصیب فرما دے، یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں؟
یہی عقل کا تقاضا تھا. لیکن عقل رہتے ہوئے بھی انسان جب انانیت میں مبتلا ہو جاتا ہے, اپنے اندر گھمنڈ لا لیتا ہے, تو یقیناً وہ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کو ٹھکراتا ہے, اور اس کا نقصان چاہے اس پر عذاب آنے کی وہ دعا کر رہا ہو, اس کو وہ بھی احساس نہیں ہونے لگتا. نہیں تو یہ کہتا تھا کہ اللہ رب العالمین اگر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے احساس ڈال دے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں, توبہ کر لوں. تیری کتاب قرآن اگر حق ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی اتباع کرنے کی توفیق دے. کہتا تھا, لیکن اس نے نہیں کہا, ٹھکرایا اس کو. مفسرین نے لکھا ہے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4848 یا 648, 4648, اس میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ یہ آیت دراصل میں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. جس کے بارے میں نازل ہوئی آیت وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی اگر انانیت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے, کہہ لیجئے. ابو جہل بھی تو ویسے ہی کرتا تھا, جانتا تھا کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں جو خاندان کے آدمی ہیں, لیکن ان کو انانیت کہ اگر میں قبول کر لوں گا تو لوگ مجھے جو لیڈر سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھیں گے, میری حکومت اور منصب چھن جائے گی اور لوگ اس کی اتباع کرنے لگیں گے. دیکھیے اس کو بھی سمجھاتا ہوں. حسد بھی ایک چیز ہے. حسد کو دوسرا نام رکھ دیجئے کہ آگ ہے. یہ انسان کا جسم نہیں بلکہ دل جل جاتا ہے. حسد کی وجہ سے جسم جلے نہ جلے مگر دل جل جاتا ہے, انسان کو احساس نہیں ہوتا. دیکھیے عبداللہ بن ابی بن سلول, کون نہیں جانتا ہے؟ نہیں جانتے تو یاد رکھیے نام. عبداللہ بن ابی بن سلول ایک بڑے پائے کا آدمی تھا, لیکن ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے. لکل اجل مسمى, ہر ایک چیز کا اللہ رب العالمین نے وقت متعین کیا ہے. آپ کا وقت نہیں آنے تک جو کرنا ہے کیجئے, جب وقت آئے گا اللہ رب العالمین بلا لے گا, نہیں تو اللہ رب العالمین جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ فیصلہ وہاں نازل کر دے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ کے اندر دو قبیلے, دو نہیں بہت قبیلے تھے لیکن یہاں دو بیان کر رہا ہوں میں, دونوں کی بات ہے یہاں. اوس اور خزرج, یہ دو یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے, جیسے بنو نذیر, قریظہ, یہ بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے مدینہ میں. تو اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے. یہ دونوں قبیلے کے لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سربراہ مانتے تھے کہ ہمارے صدر صاحب ہیں, ہمارے لیڈر صاحب ہیں, مانتے تھے. یہ بات کب کی ہے؟ ہجرت سے پہلے کی. موقع یہاں تک نہیں, یہاں تک پہنچ گیا تھا, نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اوس اور خزرج والے ایک دن سارے لوگ مل کر کے اتفاق کر بیٹھے کہ آج سے ہم عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سربراہ مانیں گے, اپنا لیڈر قائم کر لیں گے. اتنا نہیں بلکہ تاج بنانے لگے کہ تاج ان کے سر پہ رکھیں گے, بادشاہ بنا لیں گے. جیسے تاج بنا رہے تھے, تیار کرنے لگے تھے, اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. جیسے ہی ہجرت کر کے آتے ہیں, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے روشنی جھلکتی, جیسے ہدایت جھلکتی تھی کہہ لیجئے. جو دیکھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ حق پرست انسان ہے, حقیقت میں یہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے لائق ہے, یہی رسول ہو سکتا ہے, سمجھ جاتے تھے. لیکن جیسے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے, سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگتے ہیں اور اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ پر ایمان لانا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیے, جو اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی منصب بچانے کے لیے, اپنی حکومت بچانے کے لیے حسد کر رہا تھا, اس کی سربراہی دھری کی دھری رہ گئی اور سارے لوگ پلٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. حسد انسان کر کے کتنے دن جی سکتا ہے؟ جی لیجئے, لیکن جب وقت آئے گا اللہ رب العالمین نے آپ کا بھی ہمارا بھی ہر ایک کا وقت متعین کر کے رکھا ہے. کب ذلت, کب رسوائی, کب عزت, کب ہدایت, کب بدعت, کون سی چیز کا کہاں ارتکاب ہمیں کرنا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں ہے. ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بری چیزوں سے بچائے اور صحیح چیزوں کی پہچان کی صلاحیت نصیب فرمائے, آمین. تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو یہودیوں کے قبیلے کا رہنے والا تھا, آپ لوگ سنے ہوں گے کہ وہ منافقوں کا لیڈر تھا, سردار تھا مدینہ میں, سب سے بڑا منافق دنیا میں کہا گیا ہے. تو وہ منافق صرف حسد کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے, ٹھکرا دیتا ہے کہ ارے ہم اتنے بڑے سردار آج تک رہے اور اچانک سے کیسے چھوڑ دیں گے ہم. یہیں پر بات بس نہیں ہوتی ہے, بلکہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ماننے والوں کو دیکھتا ہے کہ پھر جانے لگے, تب جھوٹ موٹ کا وہ بھی سمجھتا ہے کہ عزت اور بھلائی اسی میں ہے کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں. اس کو منافق کہا جاتا ہے.
عزت بچانے کے خاطر صرف اسلام ظاہر کرنا، ایمان بتانا لوگوں کو، یہ منافقت ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اسلام اس وقت قبول کیا جب یہ سربراہی کھو چکا تھا، اپنے حکومت کھو چکا تھا، تب اسلام قبول کر کے تھوڑے دن تک ظاہر کر رہا تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان کی حمایت میں رہتا ہوں، مدد کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے پردہ فاش کر دیا تھا آیت نازل کر کے کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ تم لوگوں میں رہے گا، تم لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، تو معلوم ہوا اس سے کہ اللہ رب العالمین کسی سے حق کو یا ہدایت کو چھینتا ہے تو اس کی ایک وجہ حسد بھی ہے۔ حسد اگر آپ کے اندر آیا، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں وہ نہیں دیکھیں گے، مجھ سے جلنے کی وجہ سے نہیں مانیں گے ہماری بات، مجھ سے جلن ہے اس لیے نہیں مانیں گے ہماری بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جلتے تھے تو ان سے جلنے کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے ہی لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھیں اور نہیں پائے ہیں، کفار بھی کہا کرتے تھے، لیکن ماننا نہیں، کیوں؟ حسد، جلن ہو رہا ہے۔ تیسری چیز، جب انسان عقل کھو بیٹھتا ہے اور حق کو جان بوجھ کر کے ٹھکرانے لگتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تیسری وجہ آر اور ملامت، کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اگر میں حق کو مان لیا تو پتہ نہیں لوگ میرے خلاف تو نہیں ہو جائیں گے، یہ لوگوں کا ڈر اور لوگوں کی ملامت کہ لوگ آر دلائیں گے، شرمندگی کا احساس۔ اس کی دلیل دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب، جانتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بھتیجے ہیں اور ہمدردی کس سے زیادہ ہوتی ہے انسان کو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سب سے ہمدردی ہے لیکن سب سے برابر نہیں ہو سکتی ہے، کسی سے کم کسی سے زیادہ ہمدردی ہوتی ہے۔ کون مجھ سے زیادہ ہمدرد ہوتا ہے کہ اس سے مجھے بھی ہمدردی زیادہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمدرد انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب، اگرچہ اسلام نہیں لائے لیکن بہت زیادہ دین اسلام کو پھیلانے میں ساتھ دیے ہیں اور حمایت کیے ہیں، مدد اور تعاون کیے ہیں۔ ابو طالب کی وفات کا جب وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا یوم القیامہ، اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، اللہ کے پاس قیامت کے دن میں آپ کے بارے میں گواہی دوں گا کہ یہ ایمان لانے والوں میں سے تھا، یہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھا۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کہہ دیجئے، کچھ نہیں کرنا آپ کو، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں گواہی دوں گا۔ لیکن اس کے دل کے اندر آر کے معنی شرم، لوگ کیا کہیں گے مجھے، لوگ کیا کہیں گے، وہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے اس کی وجہ سے بھی آپ کو حق ماننے کی توفیق نہیں ہوگی، وہ ذہن سے نکال دینا ہے۔ دنیا میں حق پرستوں کو دنیا والے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ عزت دینے پہ اتر آئے تو دنیا کا کوئی انسان عزت سے نہیں روک سکتا، کیونکہ عزت کا مالک وہ ہے، عزت کا مالک وہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری قسم کی عزتیں ہیں۔ اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اگر حق معلوم ہو گیا تو حق کے راستے سب کو معلوم کٹھن اور مشکل ہوتے ہیں، اس پہ چلنے میں جینے میں مزہ آتا ہے ان لوگوں کو جس کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ ابو طالب کہتا ہے بیٹا یا بھتیجے، میں ایمان لا لیتا تھا اور تمہارے آنکھوں کو میں ٹھنڈک پہنچاتا تھا، لیکن ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ایمان نہیں لا رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ اگر میں تجھ پر ایمان لا لوں گا، تیرے لائے ہوئے دین کو میں قبول کر لوں گا تو قریش والے مجھے آر دلائیں گے۔ آج تک باپ دادا کا دین مان رہا تھا، آج کیا ہو گیا کہ چھوٹی سی بات پہ پلٹ گیا، لوگ آر دلائیں گے جس کی بنیاد پر ہے بھتیجے جان میں ایمان نہیں لا سکتا ہوں۔ تو دیکھیے انسان حق کو پہچانتا ہے، پہچاننے والے ہی ایسے ٹھکراتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں تو وہ کیا قبول کرے گا اسلام۔ پتہ ہونے کے بعد اپنے اندر اگر آر محسوس کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تو اگر اپنے اندر آر اور ملامت اور خوف کھانے کا خطرہ ہو لوگوں سے، باہر والوں سے، تو یقیناً آپ حق کو کھو بیٹھیں گے۔ آج ہمارے سماج کے اندر ایسے لوگ بہت ملیں گے آپ کو۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان حق کو نہیں مان سکتا ہے، حق جانتا لیکن نہیں مان سکتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے
لاکھ کہے کہ میں حق پرست ہوں، توحید پرست ہوں، لیکن نہیں مان سکتا۔ آبا و اجداد کی پیروی کرنا، باپ داداؤں کی باتوں پہ چلنا کہہ لیجئے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی ملیں گے سماج میں آپ کو، مثال کے طور پر اگر کسی انسان کا نام اس کے دادا نے رکھ دیا عبد النبی، نام شرکیہ ہے، عبد النبی، ابھی بھی سماج میں بہت جگہ ملیں گے آپ کو ایسے نام، شرکیہ نام ملیں گے، عبد النبی۔ اب چونکہ وہ اسلام لا چکا ہے، ہدایت یافتہ ہو چکا ہے، ہمیں کبھی معلوم ہوئے تو کہیں گے کہ بھائی یہ نام غلط ہے، ذرا بدل لیجئے اور عبداللہ رکھ دیجئے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے دادا نے رکھا ہے مول صاحب اس لیے ہم نہیں بدل سکتے، یہ ہمارے دادا کا نام رکھا ہوا ہے اس لیے ہم نہیں بدل سکتے۔ دادا کی عزت اور دادا کی پیروی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4190 ایک حدیث ہے جس کے اندر اس کے بارے میں ایک اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ سعید بن مسیب بن حزن رحمہ اللہ، سعید رحمہ اللہ تابعی ہیں، باپ مسیب صحابی ہیں، دادا حزن صحابی ہیں۔ صحابی ہو تو کیا، نام میں اگر کچھ غلطی پائی گئی تو نام کا اثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے اس لیے اچھا نام رکھو، نہیں تو غلط ہی نام رکھنا تو سارق کے معنی چور، چور بھی رکھ لو، کوئی اور غلط نام رکھ لو، دیکھیں گے کچھ اثر ہوتا ہے کہ نہیں۔ ممکن ہے اثر نہ ہو سب کو، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اثر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے سعید بن مسیب بن حزن رحمہ اللہ، باپ اور دادا دونوں صحابی ہیں اور خود تابعی ہیں، یعنی صحابی کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں۔ اب خود بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر کہ ایک مرتبہ میرے دادا حزن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام معلوم کر لیا کہ آدمی کا نام حزن ہے۔ حزن کے معنی سختی، مصیبت بھی ہو سکتی ہے، کچھ محدثین نے بیان کیا ہے سختی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سے تمہارا نام حزن نہیں سہل رکھ لو۔ سہل کے معنی آسان، حزن کے معنی سختی، سہل کے معنی آسانی، تو سہل رکھ دو تاکہ تمہاری سختی تمہارے خاندان میں نہ رہے، تم سے لوگ فائدہ اٹھائیں نقصان نہ اٹھائیں۔ لیکن انہوں نے کہا ہمارے دادا نے ایسا ہمارا نام رکھا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں، ہم ہر ایک کو غلط نہیں کہہ سکتے، انہوں نے اپنے دلیل کے مطابق کیا سمجھا ہوگا، لیکن اس کا اثر یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ دل اور دماغ میں اگر یہ چیزیں بیٹھ جائے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین حق کو قبول کرنے نہیں دیتا اور آپ کو دور دور رکھتا ہے حق سے، آنکھ پر پردہ ڈال دیتا، کان کو بہرا کر دیتا ہے، حق پرست انسان۔ تو سعید بن مسیب بن حزن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے آج تک اپنے زمانے تک دادا پھر باپ پھر خود، کئی سال گزر گئے ہوں گے، سالوں زمانے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے تک بھی جب تک میں زندہ رہا تب تک ہمارے دادا کے اندر جو حزن نام تھا اس کی سختی کا اثر اور مصیبت ہمارے خاندان میں دیکھا۔ کس چیز نے ان کو روکا تھا حق قبول کرنے سے؟ باپ اور دادا کی پیروی، کہ ہمارے ابا کا کیا ہوا ہے اس لیے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے ابا نے مزار پرست بنا کے آپ کو چھوڑ دیا تو آپ کہیں گے کہ ہمارے باپ نے یہ راستہ دیکھا ہے، ہمارے دادا نے دیکھا ہے، اس لیے یہی بابرکت راستہ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ آپ کو یاد آ رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جیسا کیا ہے۔ اس کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے یوں نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کر لو جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، تو قالو، وہ لوگ کہنے لگتے ہیں، یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، اس لیے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، کہتے تھے قالو بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے جو ہمارے جس پر ہم نے اپنے باپ اور دادا کو پایا ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا قرآن میں، کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 170 اٹھا کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جیسا پایا، جس پر پایا اس کی ہم اتباع کریں گے، تو ان سے ذرا کہو نا کہ وہ لوگ تو عقل نہیں رکھتے تھے، ان کی بے عقلی اور جہالت کی پیروی کرو گے۔ لا یہتدون، وہ لوگ نہ ہدایت پر تھے، لا یعقلون، نہ ہی عقل رکھتے تھے وہ لوگ۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب حق کو چھوڑتا ہے تو اس کے عقل پر اللہ رب العالمین پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا کہ عقل نہیں رکھتا ہے انسان،
جو حق کو ٹھکرائے گا وہ ناعقل بن جائے گا. دنیا میں ایسے ہی لوگ جو جتنا جس کو بیوقوف بنا سکتا ہے اسی کو لوگ سمجھنے لگتے ہیں یہی سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک انسان ہے, اور وہ اپنے آپ میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند تو کوئی ہے ہی نہیں. یہی چل رہا ہے آج کل, جو جتنا بیوقوف بنا سکتا ہے اور عام کر سکتا ہے اس بیوقوفی کو لوگ اتنا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی عقل مند اور ہوشیار اور چالاک انسان ہے. معزز حاضرین, یہ چند باتیں تھیں, ایک دو باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ اور خطبہ جمعہ کو ختم کروں گا انشاءاللہ. یہ حق بات کو لوگ جو نہیں مانتے ہیں اس کے بہت سارے وجوہات میں سے ایک وجہ ہے ہٹ دھرمی. ہٹ دھرمی بھی بہت خطرناک چیز ہے. انسان کے اندر حق کا علم ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, لیکن جب دیکھتا ہے کہ ہمارے جو بہانے کرنے کے تعویلات کرنے کے, تعویل کرنا مینس اگر مگر کرنا, یہ نہیں ہوتا تھا تو ایسا, نہیں ہوتا تھا تو ایسا, جو اگر مگر کرتے ہیں نا اس کو تعویل کہہ لیجئے. حق بات معلوم, لیکن دیکھو مول صاحب یہاں ایسا ہے قرآن میں اور حدیث میں, لیکن اس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا تھا یا ممکن ایسا ہوگا, کسی نے بیان کیا ہوگا. جب ماننا نہ ہو تو ادھر ادھر کی باتیں گھمانے اور پھرانے لگتے ہیں. ان چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پچھلے زمانے میں جیسے ہوتا رہا نقل کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے. قرآن کو جب پڑھیں گے تبھی ہدایت پائیں گے. قرآن کو صرف عربی میں نہیں, عربی کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب مفہوم جس زبان میں سمجھ سکتے ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے. جب تک آپ لوگوں میں علم نہیں آئے گا تب تک حق رکھ کر کے بھی اس کو سمجھ نہیں پائیں گے, رکھ کر کے بھی سمجھ نہیں پائیں گے. آپ کے جیب میں, جسم میں, دل میں, دماغ میں رہے لیکن اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائیں گے, تبھی تو کبھی بھی پھر سکتا ہے انسان. تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنے حق پرست تھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پورے خاندان میں کتنی تکلیفیں جھیلی انہوں نے, کسی کو بیان کرنے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر سال ایک دو بار سنتے ہوں گے قربانی کے موقع سے. ابراہیم